السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستوں، سائنس بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈریس پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوائلٹ بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے بعد رہا کریں۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کر دیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی بیماری دمہ ہے۔ لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کریں۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہیں، وہ ہماری آخری گفتگو۔ اگر یہ خواب ہمارے اگلے دن کا، کیونکہ یہ خواب جو ہوتے ہیں نا، جو رات کو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہمیں خواب آتے ہیں، یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہمیں برے خواب آئیں گے، اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق اپنے دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری گیدرنگ، ہماری آخری میٹ اپ، ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اچھی چیزیں دیکھ کر سویا کرو، اچھی باتیں سن کر سویا کرو، آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے اور اگلے دن بڑا آپ اپنے اندر ایک انرجی فیل کریں گے۔ تو اس لیے رات سونے سے پہلے کوئی اچھی چیز دیکھ کر، اچھی بات سن کر، اچھی گفتگو کر کے سویا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، اور یہ فرمان بھی عین سائنس کے مطابق ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو پازیٹیو جو سوچ ہے وہ ہمیں آتی ہے، اور جب ہم بدن کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں کہ آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے لوگ اکثر نیگیٹو ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شکوہ، شکایت و غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر دوبارہ کبھی نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آئی ہے کہ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں، اور یہ بیکٹیریاز مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں، اور یہ کھانا جب ہمارے معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیموں کو کل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں جب، تو ان جراثیموں کو کیا مل جاتی ہے؟ آکسیجن مل جاتی ہے۔ آکسیجن ہوتا کیا ہے کہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد اربوں سے کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدود سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر کیا بن جاتا ہے؟ زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے انہضام کو، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص آپ نے صحت مند نہیں دیکھا ہوگا جو منہ سے لقمہ نکال کے دوبارہ اسے کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو نہ چٹکایا کرو، یعنی کڑا کے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں، یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آن دی ادر ہینڈ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں۔ تو جب بھی ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں ڈس لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ ضرور لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اور یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ جو نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، توجہ بٹ جاتی ہے۔ ہمیں توجہ دوبارہ گین کرنے میں اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، یہ ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے فوکس اور یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع کی تعداد بھول جاتے ہیں، اور یہ فارمولہ تخلیقی کام کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری رائٹر لکھتے ہوئے، مصور جو تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں ہوا ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، آپ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ سے اگر لو لگائی ہے تو وہ بند جگہوں پہ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوائلٹ، رفع حاجت کی جگہ پہ، بیت الخلاء میں کبھی مت تھوکنا۔ یہ جو حکم ہے اس کے اندر بھی دو قسم کی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو کفت اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کی جراثیم موجود ہوتے ہیں اور جو ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ پھر ہمارے لعاب یعنی تھوک میں گرو کرتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اور ہمارے معدے اور لنگز میں پہنچتے ہیں، پھیپھڑوں میں، اور پھر ہمیں یہ بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو دوستو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف اور صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں۔ اگر آپ کو اسمیل آ رہی ہے، منہ بند رکھیں، اور جراثیم کیونکہ ناک سے نہیں گزر سکتے، ناک سے صرف کیمیکل اندر جا سکتا ہے، جتنے تک آپ منہ بند رکھیں، منہ کھولیں گے تو جراثیم اندر داخل ہوں گے، اور ان کا بدن میں داخل ہونے سے سب سے بڑا سورس بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹس میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، یہ جو باتھ روم سنگرز ہوتے ہیں، گانا گاتے ہیں، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی صورتحال کا شکار ضرور ہوا ہوگا۔ بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، شاید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں اور آپ کی زندگی میں رتے بھر بھی معلومات میں اضافہ ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔